بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ولما، اور جس وقت، داخل ہوئے وہ، من حیث، جہاں سے، امرہم، ان کو حکم دیا، ابوہم، ان کے والد نے. اور جس وقت وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کو حکم دیا ان کے والد نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ، نہیں کفایت کر سکتی ان کو اللہ کے سامنے، من شیء، کوئی چیز، الا، مگر، حاجتاً فی نفس، مگر ایک ارمان تھا، فی نفس یعقوب علیہ السلام کے جی میں، مگر ایک حاجت تھی، مگر ایک ارمان تھا یعقوب علیہ السلام کے جی میں، قضاها، جو انہوں نے پورا کیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک یعقوب علیہ السلام لذو علم، البتہ علم والے تھے، لما علمناہ، جو ہم نے اسے دیا، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، جانتے نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی. جس وقت بیٹے کنعان شہر سے دوسری مرتبہ مصر کے سفر پر روانہ ہونے جا رہے تھے غلہ اناج کے لیے. پہلے سفر میں 10 بھائی گئے تھے، دوسرے سفر میں 11واں بھائی بنیامین بھی ساتھ تھا، اور ان کے ساتھ پہلے سفر کے بنسبت دوسرے سفر میں نفری زیادہ تھی.
لوگوں کی تعداد قافلے میں زیادہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو اپنے بیٹوں سمیت وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی۔ یہ لمبا سفر تھا، 8-10 دنوں پر مشتمل تھا، اور اس سے پہلے آپ نے اس بات کو سنا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا اگر تم اپنے 11ویں بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے تو تمہیں کچھ نہ ملے گا، اور تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی بھائیوں نے اصرار کیا اور یقین دہانی کرائی، اور بھائی کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کو آمادہ کر لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے تم تنہا چھوڑ کر نہ آ جانا، مصیبت آئے گی تو سب پر آئے گی، اکیلے پر تھوڑی آئے گی۔ جس طرح یوسف کو تم اکیلے بھیڑیے کی نظر کر کر چلے آئے میرے پاس کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا اور تمہیں کچھ نہیں کہا، تو اس کے بارے میں بھی کہیں تم یہ نہ کہہ دینا کہ اس کو تو فلاں مصیبت میں یہ مبتلا ہو گیا اور ہمیں کچھ نہ ہوا۔ تو مصیبت اگر سب پر آئی تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اکیلے کا عذر کوئی بیان نہ کر دینا۔ اور بتلایا تھا کہ پہلے زمانے میں شہر جو ہوا کرتے تھے ان کی دیواریں ہوا کرتی اور ان میں داخل ہونے کے دروازے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ گجرانوالہ کا اندر دروازہ سیالکوٹی دروازہ ہے، خیالی دروازہ ہے، لاہوری دروازہ ہے، اور لاہور کے اندر دلی دروازہ ہے جو ہے لاہور کے اندر۔ تو اس طرح یہ دروازے مشہور ہیں۔ تو پہلے زمانے میں بھی اسی طرح شہروں میں داخل ہونے کے دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ شہر کے مختلف دروازوں سے تم 2-2 3-3 داخل ہونا۔ اور یہ فرمانا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، اور نظر بد کا دم یہ بھی حق ہے، دونوں چیزیں حق ہیں۔ اللہ شفا بھی عطا فرما دیتے ہیں، لیکن نظر لگ جانا یہ بھی حق ہے۔ تو 2 مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ دوسری وجہ یہ کہ خدا نہ خواستہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو سب ایک ساتھ پریشانی میں مبتلا نہ ہو، کچھ کو ہو تو دوسرے بچا سکیں گے، دوسرا ان کا ساتھ دے سکیں، تحفظ کر سکیں گے۔ تو یہ وصیت فرمائی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ بہرحال اب وہ بیٹے سب کے سب سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اور اسی وصیت پر عمل کیا، نصیحت پر عمل کیا جو والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ بھئی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ تو اسی طرح وہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ جو داخل ہوئے اس کا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، اور جس وقت وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کو حکم دیا ان کے والد نے، یعنی اسی وصیت پر عمل کیا کہ مختلف دروازوں سے وہ داخل ہوئے، ایک دروازے سے داخل نہ ہوئے۔ تو فرمایا اللہ نے ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، انہیں کوئی چیز بچا نہ سکتی تھی اللہ کے سامنے، کوئی بھی چیز انہیں بچا نہیں سکتی، کوئی چیز انہیں کفایت نہیں کر سکتی، الا حاجتا فی نفسی، مگر ایک ارمان تھا یعقوب علیہ السلام، یعنی دل میں ایک ارمان تھا، ایک حاجت تھی کہ میں یہ وصیت کر دوں، باقی بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو مصیبت سے بچاؤں۔ اب یہ دیکھیں
اللہ رب العزت کے پیغمبر اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے کہ اس طرح تم جانا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے بھی پچھلے آیت کریمہ میں آپ سن چکے، یہ فرمایا ان الحکم الا للہ، اللہ کسی کو نفع دینا چاہے پوری دنیا کی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے پوری دنیا کی طاقت کسی کو نفع نہیں دے سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن نفع نقصان کو اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے، اللہ کی طرف منسوب کر رہے، اور اللہ نے بھی اس چیز کی وضاحت کر دی کہ نفع نقصان دینے کا مالک میں ہوں، اور دنیا کے اندر کوئی ذات، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی قبر والا، کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت یہ فرمائی، اور اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کے اس وصیت فرما دینے کے بعد خود بھی اس بات کی وضاحت فرما دی، بے شک میرے سوا کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے، مرتبے والے، درجے والے، مقام والے، عروج والے، رفعتوں والے اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ فرمایا، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے اپنی امت کے لوگوں کو کہ قل لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا ضرا، میں تمہارے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، یعنی میں تمہیں نفع دینا چاہوں تو نفع نہیں دے سکتا، نقصان دینا چاہوں تو نقصان نہیں دے سکتا، نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی، نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی، لہٰذا میں تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ نے نبی کی زبان سے بھی لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ لوگ کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدوں میں گرنا شروع نہ ہو جائے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، دستغیر سمجھنا شروع نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ بات کہلوا دی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ارمان تھا، جو حاجت تھی، جو وصیت کرنا چاہی تھی، چاہنا آپ نے چاہا وہ آپ نے کر دیا، اب باقی نفع دینا یہ اللہ کی ذات، حفاظت کے ساتھ واپس گھر میں لوٹانا یہ اللہ کی ذات کا جو ہے قادر مطلق ذات ہے، وہ ایسا کر سکتی ہے، بغیر نفع نقصان کے بچوں کو واپس پہنچا بھی سکتی تھی، نفع اور نقصان میں مبتلا کر بھی سکتی تھی، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت پر عمل کیا، قضاها، جیسا کہ فرمایا اس کو پورا کیا، اور فرمایا میرے رب نے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، اللہ نے انہیں بصیرت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا، اور پھر میرے رب نے فرمایا علم ان کے پاس خود سے نہیں تھا، فرمایا علمناہ، ہم نے اسے علم دیا، وہ جو جتنا بھی ان کے پاس علم تھا، نبوت تھی، رسالت تھی، پیغمبری تھی، وہ ہم نے اسے دیا۔ خود کوئی بھی شخص خود نبی نہیں بن سکتا، اللہ رب العزت نبوت والے کمال اس میں ابتدائی سے پیدا فرما دیتے ہیں، اور اپنے اعمال کی بنا پر کوئی نبی نہیں بنتا، اپنے اعمال کی بنا پر کوئی نبی نہیں بنتا، یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے جسے اللہ نبوت کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ سو اللہ نے ایسا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ شروع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس سلسلے کو ختم فرما دیا، آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اللہ نے یہ وضاحت فرما دی۔ لہٰذا قرآن ہمارے پاس موجود، حدیث ہمارے پاس موجود، صحابہ کی زندگی ہمارے پاس موجود، اللہ کے نیک لوگوں کی زندگی ہمارے پاس موجود۔ فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، لیکن علم جتنا بھی تھا وہ ہم نے دیا تھا، خود سے ان کے پاس نہیں تھا۔
ہم نے دیا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کسی کے پاس زیادہ علم آ جائے، کسی کے پاس زیادہ تقوی آ جائے، لوگ اسے مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیتے، اسی اللہ کو چھوڑ کر اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے عقائد اور نظریات کو مضبوط رکھو، تمہارے عقائد کمزور نہ ہونے پائے، تمہارا عقیدہ کمزور نہ ہونے پائے۔ اللہ سب کچھ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی جو ہے نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نیک لوگ، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، اللہ رب العزت کو ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے یہ نیک بندے مشکل کشا نہیں بن سکتے، حاجت روا نہیں بن سکتے۔ لہٰذا اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، شرک میں مبتلا نہ ہو جانا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار کر شرک میں مبتلا نہ ہو جانا، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو مشکل کشا حاجت روا کا عقیدہ رکھ کر شرک میں کفر میں مبتلا نہ ہو جانا، یہ تمہیں تمہاری دنیا اور آخرت کو برباد کر ڈالے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب